السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میں مسلسل 5 دن سے دعوتی دورے پر ہوں اور آج شام میں بھی کریم نگر میں میرا پروگرام ہے، پھر گھر لوٹنا ہے، پھر اور بھی میرے بہت سارے پروگرامات ہیں رمضان سے قبل۔ یہ ہر جگہ نظم کی فرمائش کرنا یہ ہم کو تھکانے کے برابر کی بات ہے۔ سب سنتے ہیں یوٹیوب پر، پھر فرمائش کہ نہیں مولانا پڑھو۔ نظم پڑھنے میں انسان کی بہت انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ لوگ بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھائے، میں بھی نہیں کھایا، آدھی انرجی پوری نظم میں چلی آتی۔ اب آپ نظم سننے بلائے کیا بیان سننے بلائے؟ بیان سننے۔ پھر بھی یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ میں وہ نظم کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھوں۔ اس نظم کا مقصد آپ لوگوں کے اندر سے جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہے۔ جب تک ہم لوگ جہیز لیتے رہیں گے، قوم کی ماں بیٹیاں، بہن اور بیٹیاں غیروں کے حوالے ہوتی رہیں گی، ہماری عزت مٹی میں ملتی رہے گی، مسلم معاشرہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے جیسی مثال بن جائے گی۔ اگر ہم صحابہ کے کردار کی طرح بغیر جہیز کے شادیاں کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت اللہ برکتوں سے نوازے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھک کے فقیراں رے بابا، بھک کے فقیراں رے، ماڈرن فقیراں رے بابا، ماڈرن فقیراں رے، نظر نہ لے کو شادی کرے با، عزت کی برباد کرے با، نظر نہ لے کو شادی کرے با، عزت کی برباد کرے با، پیسہ بھی لیے سننا بھی لیے، غریب کا واقعہ کون سننا رے، تھو تھو بھک کے فقیراں رے بابا، بھک کے فقیراں رے، شادی سے پہلے کمانا سیکھو، شادی کے واسطے جمانا سیکھو، شادی سے پہلے کمانا سیکھو، شادی کے واسطے جمانا سیکھو، مرد کی زندگی جینا سیکھو، خدا کی نظر میں شان ہوتی رے، تھو تھو بھک کے فقیراں رے بابا، بھک کے فقیراں رے، جور کے ساتھ میں ٹی وی ہونا، رسم بھی ہونا، زیور بھی ہونا، جور کے ساتھ میں ٹی وی ہونا، رسم بھی ہونا، زیور بھی ہونا، ہونڈا بھی ہونا، بونڈا بھی ہونا، پھر بھی منہ تیرا لنڈا ہوا نہ رے، تھو تھو بھک کے فقیراں رے بابا، بھک کے فقیراں رے، نظر نہ لے کو شادی کرے با، اپنی عزت آدھی کرے با، نظر نہ لے کو شادی کرے با، اپنی عزت آدھی کرے با، پیسہ بھی لیے سننا بھی لیے، اپنے منہ کو چننا لگا لیے، تھو تھو بھک کے فقیراں رے بابا، بھک کے فقیراں رے، ماڈرن فقیراں رے بابا، ماڈرن فقیراں رے، نوے فقیراں رے بابا، نوے فقیراں رے، نیشنل فقیراں رے بابا، انٹرنیشنل فقیراں رے،
اب آئیے میں اپنے موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اچھا، جگتیال میں یہ میرا پہلا موقع ہے۔ آج پہلی بار جگتیال آیا ہوں۔ جگتیال ڈسٹرکٹ، کریم نگر ڈسٹرکٹ، گوداوری کھنی، اس ایریے میں پہلی بار آنا ہو رہا ہے میرا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس رب العالمین نے مجھے یہاں بلا کر لایا سلامت کے ساتھ اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کے لیے بٹھایا۔ اس کے بعد جماعت و جمعیت کے ذمہ داران ہمارے سمیع بھائی اور مولوی عمیر صاحب اور ہمارے بلال خان بھائی، جلیل بھائی اور بھی جماعت و جمعیت کے تمام ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کے گہرائیوں سے۔ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آمد کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت دیتے ہوئے جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی جمع فرمائے، آمین۔ یہ نارمل پانی نہیں کیا ہوئی؟ لاؤ غسل۔ مجھے کھڑے ہو کر بیان کرنا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کر جمتا نہیں مجھے، نہیں ہے کھڑے ہو۔ ان الحمد للہ وحدہ علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا، ہم سب کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا خالق و مالک، رازق و رزاق، غفور و غفار، رحمان و رحیم، کلیم اور علیم، عظیم، بڑا برتر و بالا ہے۔ وہ سب سے عظیم ہے، وہ سب سے بے مثال ہے، ہمیشہ سے بے مثال تھا، ہمیشہ سے بے مثال رہے گا۔ اس کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ اس کی برابری کرنے والی کوئی ذات ہے۔ ہم سب اس کے محتاج، حقیر، فقیر بندے ہیں۔ وہ غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ وہ طاقتور ہے، ہم سب کمزور ہیں۔ وہ ہمارا آقا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ دیتا ہے، ہم لیتے ہیں۔ وہ کھلاتا ہے، ہم کھاتے ہیں۔ وہ بخشتا ہے، ہم گناہوں کی مغفرت اس سے طلب کرتے ہیں۔ ہمارے گناہوں اور ہماری نیکیوں کی سزا اور جزا ہمارا وہی مالک یوم الدین عطا کرتا ہے۔ ہمارا قادر مطلق دنیا کی ساری باغدور، دنیا کی ساری قدرت اپنے قبضے قدرت میں رکھ کر دنیا کا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے، جسے ہم اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اسی کے لیے ہمارا جینا، اسی کے لیے ہمارا مرنا، ہماری زندگی کی نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری دعائیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے۔ ثانیاً درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا وقت 2:30 بجے تک یہاں ہمارے بلال خان بھائی بتائے شاید صرف آدھا گھنٹے کا وقت ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اس آدھے گھنٹے کے وقفے میں میں انشاءاللہ آپ کو
ماہ رمضان ہم کیسے گزاریں اور ماہ رمضان میں ہم کیا کریں، ماہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، اس موضوع پر میں لب کشائی کروں گا۔ میرے بھائیو، ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں اگر ملتا ہے، سمجھ لو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے، بہت عظیم نعمت ہے ماہ رمضان، بہت بڑی نعمت۔ ماہ رمضان کسی کے لیے اللہ عطا کر رہا ہے، اور اس کے فرض روزے، اس میں قیام اللیل، اس میں قرآن کی تلاوت، اس میں صدقات و خیرات و زکوٰۃ و فطرات، اور اس میں کیا جانے والا اعتکاف، اس مہینے میں کیا جانے والا عمرہ، اس مہینے میں کیے جانے والی عبادتیں، دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے عظیم انعامات عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں کیوں آتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی موبائل استعمال کرتا ہے، موبائل کی بیٹری جب ڈاؤن ہوتی ہے تو ہم اسے کیا ہے، چارجنگ لگا کر، پن لگا کر اسے چارج کرتے ہیں، پھر وہ موبائل چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایمان رکھا ہے، یہ ایمان اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق الایمان یزید و ینقص، ایمان کسی کا بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، مسجد میں آئیں تو ایمان بڑھ جاتا، بازار میں چلے جائیں تو ایمان گھٹ جاتا، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ایمان کی بڑھوتری کے لیے آتا ہے، ہمارے تقوی کی بلندی کے لیے آتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، ہمارا پروردگار کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے ویسے فرض کیے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ متقی، تقوی کہاں ملتا جی؟ کون سا بھی سپر مارکیٹ میں ملتا کیا؟ بگ بازار میں ملتا کیا؟ مور مارکیٹ میں ملتا کیا؟ ترکاری دکانوں میں ملتا یا راشن دکانوں میں ملتا؟ کہیں نہیں ملتا۔ تقوی من جانب اللہ عطا کیا جانے والا تحفہ ہے، اور تقوی ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو اللہ نہیں دیتا، اسی انسان کو تقوی دیتا ہے جو خود متقی بننا چاہتا ہے، جو خود نمازی بننا چاہتا ہے، جو خود سچ بولنا چاہتا ہے، جو خود اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام سے دور رہنا چاہتا ہے، اسی کو اللہ متقی بناتا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتا۔ جب تک تم نمازی نہیں بننا چاہو گے، اللہ تمہیں نمازی نہیں بنائے گا۔ جب تک تمہارے دل میں روزہ رکھنا، روزے کا ثواب حاصل کرنا، یہ تمہارے دل میں جذبہ نہیں آئے گا، اللہ روزہ رکھنے کی توفیق بھی تمہیں نہیں دے گا۔ آج دیکھو بہانہ، نہیں مول صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں بھائی؟ شوگر ہے مول صاحب، کیوں؟ شوگر خبر کو لے جاتی کیا؟ شوگر کی بیماری خبر کو لے جاتی کیا؟ روزہ رکھو، روزہ رکھتے ہوئے خبر چلے جاؤ، آپ کے لیے نجات اور جنت ممکن ہے۔ روزے کی حالت میں ہٹے کٹے ہو کر روزہ چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جب ہم روزہ رکھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کہاں سے توفیق دے گا؟ ہم نمازیں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ ہمیں نمازی کہاں سے بنائے گا؟ نمازی بنے، روزدار بنے، عبادت گزار بنے، تب اللہ تقوی عطا کرے گا۔ ایسے ہی کسی مارکیٹ میں نہیں ملتا تقوی۔ میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو کیسا تیار کرنا ہے؟ حلال خور بنانا ہے۔ حرام خوروں کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ معاف کرنا، میں کرناٹک سے آیا ہوں، بಳ್ಳاری، آپ کے جگتیال، آپ کے یہاں کریم نگر کی کیا بھاشا ہے، شاید میری اردو آپ کو تھوڑی کڑوی لگے، میں موٹی موٹی اردو بولتا ہوں، شاید میری بعض باتیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن میں حق بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتا۔ مجھے ایک بار بلائیں، دوبارہ بلاتی نہیں بلاتی اس کی فکر میں نہیں کرتا، جو بولتا ہوں بالکل حق اور سچ بولتا ہوں، میرے اللہ کی توفیق سے بولتا ہوں۔ اللہ مجھے ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اپنے آپ کو حلال خور بنائیے، حرام خوروں کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ حلال خور بنائیے سب سے پہلے، سال کے 11 مہینے حرام کا کھانے والے ہمیں،
حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر تجارت کرنے والے ہم، رمضان میں کیا غیر رمضان میں بھی عبادت کرو گے، کوئی عبادت اللہ تمہاری قبول نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، 3 آدمیوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ودعوت الوالد علی ولدہ، ایک باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اپنے بیٹے کے حق میں باپ جب بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور مظلوم جب اللہ کے عرش کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھے بددعا کرتا ہے، اللہ یہ مجھے ستا رہا، اسے برباد کر، 7 آسمان چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک مظلوم کی بددعا پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے مظلوم کی بددعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا، مسافر کی سفر کی حالت میں جب وہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، وہ یمد الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، میری دعا قبول فرما۔ اللہ کہتا ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فأنا یستجاب لک یا عبادی، اے میرے بندے تو ہی بتا، تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں، کیسے کروں؟ جبکہ اللہ مسافروں کی رد نہیں کرتا، حرام خوروں کی رد کر دیتا ہے، حرام خوروں کی رد کر دیتا ہے۔ صرف دعا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کا 1 لقمہ کھانے والا 40 دن تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ 40 دن 40 راتیں 1 لقمہ حرام کا کھا لیے، اللہ تمہاری عبادت کو ستیاناش کر دیا۔ بینک سے لون لے کر بزنس چلانے والے ہمیں، بینک سے لون لے کر اپنے دکان کا مال بھرنے والے ہمیں، بینک سے لون لے کر بلڈنگ کھڑا کرنے والے ہم، کیا اللہ ہماری عبادتیں قبول کرے گا؟ آنے والے رمضان میں اللہ بڑا اچھا میرا متقی بندہ ہے، وہی تو رکھتے جا، میں تجھے ثواب دیتے جاؤں گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا؟ نہیں، 1 پھوٹی کوڑی کے برابر آپ کو نیکی نہیں ملنے والی۔ لقمہ حلال کا بنائیے، پیٹ حلال کا بنائیے، تب جا کر اللہ عبادتیں قبول کرے گا، دعائیں قبول کرے گا، روزے قبول کرے گا۔ بڈی کھانے والے ہمیں، سود کھانے والے، سود خور ہمیں 1 نمبر کے، پیسے دے کر سود بھرنے والے، سود لے کر سود دینے والے، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود تمہارے ذمے ہے اسے چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ 275 سے 279 نمبر تک کی آیتیں چھوڑ دو۔ کب؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے چھوڑیں گے، اللہ سے نہیں ڈرنے والے سود کھاتے ہوئے مریں گے۔ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑو گے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے تلوار بلند کر لو۔ ہے تمہارے اندر اتنی جرت کہ تم اللہ سے لڑ سکو؟ ہے تمہارے اندر اتنی طاقت کہ تم اللہ کے رسول سے لڑ سکو؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ سود کھاتے ہیں، 70 درجے ہیں سود کے، سب سے نچلا درجہ، سب سے اس کا کمتر درجہ کا گناہ یہ ہے، سود کا 1 روپیہ کھانا تمہاری ماں کے ساتھ 36 بار سو کر اٹھنے جیسا گناہ ہے۔ تم گیس بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کتنی گھٹیا مثال اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ اپنی ماں، کون سی ماں؟ وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر ہم کو زندگی موت کے کشمکش میں دنیا میں جنم دی، 2 سال تک ہمارے سینے کے خون کو دودھ بنا کر پلائی، اس ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے جتنا بڑا گناہ 1 روپیہ سود کا کھانے والا حرام خور۔ شرم آتی ہے آپ کو؟ 1 روپیہ کیا 1000 روپیہ کھا رہی، ہمیں شرم نہیں آ رہی؟ ہم نہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی عبادتیں قبول اللہ کے دربار میں کرانا چاہتے ہو، حلال خور بنو، سود سے توبہ کرو، حرام کاری سے توبہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ رمضان آئے گا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام آیا، اچھا یہ پہلا کام ہوا، حرام کا چھوڑنا، سود کا چھوڑنا، پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے،
ذرہ کا بھی جھگڑا ہوا بات کٹ، اڑوس پڑوسوں کا جھگڑا ہوا بات چلی گئی، جماعت والوں سے جھگڑا ہوا بات ختم۔ کب تک بات نہیں کریں گے؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 10 سال، بچپن میں بات چھوڑے تھے، بڈھے ہوئے تک ہینڈ لیگ پھر رہی ابھی تک، ایک دوسرے کو آمنے سامنے سلام بھی نہیں کلام بھی نہیں۔ وہ بیٹا میرے سامنے نہیں جھکتا، میں کہیں اسے سلام کرنا، میں پیسہ میں بڑا انہیں میرے سامنے چھوٹا، میں کہیں سلام کرنا، انانیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات بندوں کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں، ہر کسی کی اللہ مغفرت کرتا ہے، ان 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں خطا رحمی کیے ہوئے بات ترک کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مہلت دو ان کو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ مہلت مل رہی ہے، صلح کرنے ہمارے پاس توفیق نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کی عبادتیں آسمان میں جانا تو درکنار اس کے سر کے 1 بلشت اوپر بھی نہیں جائیں گی، 1 بلشت اوپر بھی نہیں جائیں گی۔ کس کے؟ ایک عورت جس کا مرد اسے محبت کے لیے دعوت دیا بستر کی، عورت نے انکار کیا، جب تک وہ اپنے شوہر کو منا نہیں لے گی اس کی عبادت اس کے سر کے 1 بلشت اوپر بھی نہیں جائے۔ ظالم امام جو لوگوں پر حکمرانی کرنے کے لیے امام بنا بیٹھا ہے، امیر المومنین، ایسے امام کے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کر دیا، خطا رحمی کر دیا، نہ کوئی دعا نہ کوئی عبادت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ اس کی نفل عبادت قبول کرے گا۔ اے او روزدارو، او رمضان کے مہینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، اگر رمضان کی عبادتیں رب ذوالجلال والاکرام کے دربار میں قابل قبول کرانا چاہتے ہو، سلام کرو اپنے بھائیوں کو، دعا یا سلام کے کلمات ادا کرو۔ وہ آپ کو سلام کا جواب دے نہ دے، کم سے کم اتنی تو فکر کرو کہ اللہ میری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، میری نمازیں قبول ہو جائے، میری دعائیں قبول ہو جائے، میرا روزہ اللہ قبول کر لے۔ سلام کرو جی، کیا گھنٹہ بگڑتا آپ کا، کون سا خزانہ جاتا آپ کا، سلام کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایسے ہی خطا رحمی کیے ہوئے رمضان بھی گزار لو، اللہ رب العالمین آپ کو کسی قسم کی نیکی نہیں دینے والا۔ اور 2 ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ماہ رمضان انسان کے لیے جب بھی شروع ہوتا ہے، آسمان میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کھڑا کرتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرتا ہے او دنیا والو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ او دنیا والو سنو، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، او نیکیوں کے طلبگاروں، اے نیکیوں کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اللہ رمضان کا مہینہ شروع کر دیا، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اے گناہ کرنے والوں، اے انٹرنیٹ پر بلو فلمیں دیکھنے والوں، اے عورتوں سے واٹس ایپ یا فیس بک پر چیٹنگ کرنے والوں، اے دنیا میں لوگوں کو ستا کر ظلم کرنے والوں، اے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ کیونکہ رمضان شروع ہو گیا۔ اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کا فرشتہ، اے گناہ کرنے والوں بہت ہو گیا تمہارا گناہ، بس پیچھے ہٹ جاؤ، نیکیاں کرنے والوں آگے بڑھو، تمہارے لیے نیکیوں کا بہار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں 3 موسم ہوتے ہیں، رمضان کے مہینہ 3 موسموں پر مشتمل ہوتا ہے، 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ سراسر غلط، کیا ضعیف، کیا موضوع روایت ہے، جھوٹی من گھڑت روایت ہے یہ، جبکہ سارا مہینہ باعث رحمت ہے، رمضان کا پورا مہینہ باعث برکت ہے اور دعاؤں کی مغفرت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ جہنم کی آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے میں روزانہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، سب سے زیادہ جب میرا بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر جب روزہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، میں سب سے زیادہ جہنم سے اسے آزاد کرتا ہوں۔ روزانہ یہ عمل اللہ کرتا ہے۔ رمضان شروع ہو گیا، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔
رمضان شروع ہو گیا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ پورے مہینے میں ایک لمحے کے لیے بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ پورے مہینے ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو سال کے 11 مہینے گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیے تھے، اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بناتا ہے۔ روزانہ یہ عمل جاری رہتا ہے، اول دن سے آخر دن تک ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، ہر ہمیشہ اللہ مغفرت کرتا ہے۔ درمیانی عشرہ مغفرت کا نہیں، پورا مہینہ مغفرت، پہلا عشرہ رحمت کا نہیں، پورا مہینہ رحمت کا، آخری عشرہ جو جہنم کی آزادی کا نہیں، سارا مہینہ جہنم کی آزادی کا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو بیماری لگی رہتی ہے گناہ کرنے کی۔ بعض لوگ موبائل میں PUBG گیم کھیل کر عادت رہتی ہے ہمارے نوجوانوں کو، بعض ویڈیو گیم کھیلنے کی، بعض ایسے ویسے ویڈیو کلپ دیکھنے کی یوٹیوب میں۔ کیوں؟ ڈیلی انٹرنیٹ پیک دلا لیے ہیں نا، 1.5 GB 2 GB انٹرنیٹ، کتنے 1.5 مہینے کا آفر، 2 مہینے کا آفر، 3 مہینے کا آفر۔ اب ڈیلی دیکھنا ورنہ ویسٹ ہو جاتا انٹرنیٹ، 1.5 GB ویسٹ ہوتا۔ کیا کرنا؟ کیا تو بھی دیکھ لے، گھور لے، بیٹھنا، ویڈیو دیکھتا، کیا تو موبائل دیکھتا، پکچران دیکھتا، گانے دیکھتا، سیریل دیکھتا، کیا تو بھی دیکھنا، اس کا وقت کتنا برباد ہو رہا اندازہ بھی نہیں اسے۔ اس کا وقت اللہ نے جو اسے فرصت دیا تھا، اسے جو وقت دیا تھا، اس کا اندازہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، وفراغک قبل شغلک، تیری فرصت کو غنیمت جان لے تیری مشغولیت آنے سے پہلے۔ آج اللہ تجھے فرصت دیا ہے نا، وقت دیا ہے نا، اسے غنیمت سمجھ لے مصروفیت آنے سے پہلے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تجھ سے سوال کرے گا، او میرے بندے، میں تجھے جوانی دیا تھا، میں تجھے وقت دیا تھا، کیا کر کے آیا اس جوانی میں، کیا کر کے آیا اس خالی اوقات میں؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ روزے رکھا تھا، ٹائم نہیں جا رہا، بلکہ PUBG گیم کھیل لے، ایک بیٹھا، یہ جواب دو گے کیا؟ اللہ 2 GB انٹرنیٹ آفر پیک دلایا تھا، وہ 2 GB ویسٹ ہوتا کہ تو پکچران دیکھ لے، ایک بیٹھتا تھا، کیا یہ جواب دو گے کیا؟ اللہ غارت نہیں غارت کر دے گا آپ کو، برباد نہیں برباد۔ موبائل ایسی بیماری ہو گئی ہمارے نوجوانوں کی، آج کا نوجوان کیا بڑا بھی جورو گویں گئی تو 2 دن جی لیتا، موبائل گویں گا جیتا نہیں، انہیں ہارٹ اٹیک اچانک بیٹھے ہوئی کیا بھائی کیا ہوا، ایسا میرا موبائل ایسا کرتا، اب ہارٹ اٹیک مر کو جاتا گا نا، اب ہارٹ اٹیک کو بیٹھے اچانک بچکلے کڑتا، کیا ہوا بھائی ایسا کہیں کر رہا بھائی؟ نہیں میرا موبائل، ارے موبائل گیا جاتا، اور ایک موبائل لے 10,000 کا، وہ جی میل ایڈریس ڈال لے، پورا ڈاٹا واپس آتا۔ اب ایسا دھڑنا ایسا کرتا، اللہ اکبر، جورو گویں گے تو 2 دن جی لیتا۔ کیوں؟ بس اسٹینڈ میں بیٹھا تو بھی ویڈیو، بس اسٹینڈ میں بیٹھا تو بھی، اور بیٹھ کے وہ بھائی ساتھ باتیں کرتے بس میں چڑھ لیتا، جورو بچے وہاں بیٹھے رہتے بس اسٹینڈ میں، اسے معلوم ہی نہیں، اسے ہوش بھی نہیں، بیوی بچے بس اسٹینڈ میں وہاں نکلنے کے بعد معلوم میری بیوی چلے گئی وہاں، 2 دن جی لیتا، آتی لے کام بھی جاتا، موبائل گویں گا جیتا نہیں، مرکز جاتا، ہارٹ اٹیک مرکز جاتا۔ توبہ استغفر اللہ، اتنی بھی زیادہ کمزوری مت بناؤ گناہوں کی، اپنی زندگی میں گناہوں کی اتنی بھی کمزوری مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کے لیے دیا، یہ ضرورت کے لیے دیا ہے یہ، اور یہ انٹرنیٹ اللہ کی نعمت ہے، اسے صحیح استعمال کرو۔ انٹرنیٹ آپ کے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث عذاب بھی ہے، اگر اس کا غلط استعمال کرو گے اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ نوجوانوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر تم انٹرنیٹ غلط طریقے سے رمضان کے مہینے میں استعمال کرے یا غیر رمضان میں استعمال کرے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا العینان یزنیان والیدان یزنیان والرجلین یزنیان، انسان کی 2 آنکھیں زنا کرتے ہیں، 2 ہاتھ زنا کرتے ہیں، 2 پیر زنا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہاتھ پیر آنکھ انسان کے کیسے زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا آنکھوں کا زنا گندی چیزیں دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا گندی چیزوں کو فارورڈ کرنا یا غیر محرموں کو چھونا یا بلو فلموں کے ویب سائٹ اوپن کرنا ہے، پیروں کا زنا زنا کی جانب چل کر جانا ہے۔ سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کر لے، تیری شرمگاہ کی حفاظت آٹومیٹک بن جائے گی۔
اگر تو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا شرمگاہ کے فتنے میں ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ، جھوٹ بکنا، گانے سننا، ایسے ویسے گیماں کھیلنا، ارے روزہ صبح سے لے کر شام تک تجھے بھوکا رکھنے نہیں لایا، عبادت کر کر تقوی اختیار کرانے کے لیے روزہ آیا ہے، تجھے ٹائم پاس کرانے کے واسطے روزہ نہیں آیا۔ روزہ رکھو، روزے کو اللہ کے نبی نے ابو داؤد کی حدیث میں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ ایک آدمی میدان جنگ میں سیدھے ہاتھ میں تلوار، بائیں ہاتھ میں ڈھال پکڑتا ہے، دائیں ہاتھ سے وار کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے آنے والے وار کو روکتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، ہر بے حیائی، ہر برائی سے اپنے آپ کو روزدار بنائے ہو تو گناہوں سے زندگی کو روکو، بچاؤ، تب تمہارا روزہ قابل قبول بنے گا۔ روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے رہو گے تمہارا وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی نے کہا او میرے بندو، تم میں سے جو آدمی جھوٹ بولنا یا جھوٹائی پر یا گناہوں پر عمل کرنا روزہ رکھنے کے باوجود اگر نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کھانا چھوڑے یا پانی چھوڑے۔ بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ زندگی میں اپنی زندگی کو غنیمت جان لے، روزے کا مہینہ تجھ پر آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ تجھ پر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے کے زمانے میں دو بھائی تھے، دو دوست تھے، ایک ساتھ اسلام قبول کیے، ان میں کا بہت سال تک وہ زندگی گزارے۔ ان میں کا ایک دوست 1 سال پہلے انتقال ہوا، میدان جنگ میں گردن کٹا کر شہید ہوا۔ دوسرا دوست 1 سال کے بعد اپنے بستر پر ٹھنڈی موت مر گیا۔ لیکن اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ ان دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام ایک ایکول درجہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، جو آدمی گردن کٹا کر شہید ہوا تھا اسے اونچا درجہ ملنا چاہیے، جو بستر پر آرام سے 1 سال بعد مرا تھا اسے نیچے درجہ ملنا چاہیے، دونوں کو ایکول درجہ جنت میں کیسے ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 1 سال کے بعد اپنے بستر پر ٹھنڈی موت مرا تھا اس نے اپنی زندگی میں 1 رمضان ایکسٹرا پایا تھا، 1 رمضان کی عبادت اس نے ایکسٹرا کیا تھا، اس رمضان کی عبادت کی وجہ سے اللہ اسے شہید ہونے والے ایک مجاہد، ایک شہادت کے درجے پانے والے کے برابر اسے لے جا کر اسے مقام دے دیا۔ جو شہید ہوا تھا اس درجے کے برابر رمضان کی عبادت کرنے والے کو لے جا کر بٹھا دیا۔ کیا سمجھتے ہو آپ لوگ رمضان؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، سمجھ کر قرآن پڑھیے، بے حیائی کے کام مت کیجئے۔ آج ہم میں کے اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تیری زندگی کی نماز تجھے بے حیائی کاموں سے روکے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا کریٹر، ہم کو پیدا کرنے والا خالق و مالک کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے کیا بھائی؟ اللہ کی کون سی تو بات غلط ہو سکتی کیا؟ جگتیال کے میرے بھائیوں، میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، میرے سنی جماعت کے بھائیوں، میرے اہل حدیث بھائی، سب سے سوال کر رہا ہوں میں، اللہ کی کوئی بات غلط ہو سکتی کیا؟ قرآن کی کوئی آیت غلط ہو سکتی کیا؟ نہیں نا، اللہ کا کلام سچا، اللہ کا قول سچا، قرآن کا ایک ایک آیت کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ بالکل سچا برحق۔ جب اللہ کا کلام سچا ہے تو ہم میں کے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر سود بھی کھاتے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر لڑکیوں کے ساتھ لو افیئر، عشق بازی میں بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر زنا بھی کرتے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر بے حیائی کے کام کبیرہ گناہوں میں بھی ملوث ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیوں اللہ کی بات جھوٹی ہے کیا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ تیری نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہو ہی نہیں رہی ہے۔
اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہے تیری نماز. اگر تیری نماز اللہ کے دربار میں جاتی, اللہ اسے قبول کر لیتا, تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی, اللہ کا وعدہ ہے جو پکا نمازی رہے گا, جو متقی رہے گا, اس کی زندگی سے وہ نماز اس کی بے حیائی کاموں سے اسے بچا لے گی, کبیرہ گناہوں سے اسے بچا لے گی. ادھر نماز پڑھ رہا, کبیرہ گناہ کر رہا, نماز پڑھ رہا, زنا کر رہا, نماز پڑھ رہا, سود کھا رہا, مطلب تیری نماز آسمان میں جاری نہیں, اللہ کے پاس قبول ہو رہی نہیں. اگر تیری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوتی, اللہ تعالیٰ بے شک تجھے بے حیائی کاموں سے بچا لیتا. اللہ کیسی نماز چاہتا, کیسی نماز چاہتا؟ قد افلح المؤمنون, 18واں پارہ سورہ المؤمنون کی آیتیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن کامیاب ہو گئے. کیسے مومن بھائی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ مومن لوگ کامیاب ہوئے جو اپنی نماز کو خشوع خضوع سے اختیار کرتے, خشوع خضوع سے ادا کرتے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, وہ نمازی کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. جمعہ میں نماز نہیں پڑھتے بلکہ روزانہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. با جماعت 5 وقت نماز پڑھنے والے, خشوع خضوع سے پڑھنے والے, وہ نمازی اللہ کے پاس کامیاب. اگر آپ ایسی نماز پڑھو گے, وہ نماز تمہاری زندگی کے بے حیائی کاموں سے تمہیں بچا لے گی. خشوع خضوع والی نماز پڑھو. خشوع خضوع کون سے پرندے کا نام بھائی؟ مولانا خشوع خضوع کسے بولتی ہم نہ معلوم نہیں. خشوع خضوع بغیر ادھر ادھر توجہ کیے اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنے مائنڈ کو, اپنے سارے کانسنٹریشن کو اللہ کے سامنے لو لگا کر یہ سمجھ کر پڑھنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اسے کہتے ہیں خشوع خضوع کی نماز. اللہ کے نبی سے جبرائیل انسان کی شکل میں آ کر سوال کیے, مل احسان یا رسول اللہ, احسان کسے کہتے ہیں بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ, ایسا پڑھ کأنک ترا, کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اگر تجھے اللہ نہیں دکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, اگر تجھے اللہ نہیں دکھ رہا ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. یہ ڈر رکھ کر نماز پڑھنا, اس نماز کو کہتے ہیں خشوع خضوع والی نماز, اللہ سے ڈر کر پڑھنے والی نماز. اللہ ایسی نمازوں کے بارے میں کہتا ہے, ایسی نماز تو پڑھے گا تیری زندگی کے بے حیائی سے میں تجھے بچاؤں گا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید, قرآن سورہ الرحمن کی اللہ تعالیٰ 46ویں آیت میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرے بندے, میرے سامنے کھڑنے سے تو ڈر جائے, میں تجھے ایک ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا کروں گا. میرے سامنے کھڑنے سے ڈر جا, ڈرتے ڈرتے نماز پڑھ, میں ایک ایک نہیں 2 جنتیں تجھے دوں گا, بول رہا اللہ. کیسا نماز پڑھنا؟ ڈرتے ڈرتے نماز پڑھنا, اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھنا. رمضان, میرے بھائیوں, رمضان کے مہینے میں جو عبادت تم کرو گے اخلاص و للہیت سے کرو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جو آدمی دکھاوے کا روزہ رکھے گا اس نے شرک کیا, جو آدمی دکھاوے کی نماز پڑھے گا اس نے شرک کیا, جو آدمی دکھاوے کا صدقہ دے گا اس نے شرک کیا. دکھاوے کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. اخلاص, اخلاص اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, للہیت کے لیے جو عبادت کی جاتی اسی کو اللہ قبول کرتا. میرا وقت ختم ہو گیا, شاید 5 منٹ زیادہ ہو گیا, آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا, آدھا گھنٹہ ہو گیا. ہاں کہاں ہے نظیر؟ 15 منٹ. کھانا بھی کھانا ہے آپ کو, شاید پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے آپ کو بھوک کی وجہ سے. اللہ رب العالمین کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے, تو انسان کو اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. یہ مت سمجھیے آپ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, میں کیا بھی کروں گا. خاص کر چکتیال کے یہاں ہمارے مسلکی بھائی یا غیر مسلکی بھائی جو بھی ہمارے مسلم بھائی ہیں, سب نوجوانوں سے میں کہتا ہوں اللہ سے ڈریے,
ہر جگہ اللہ سے ڈریے. یہ مت سمجھیے مجھے کون بھی نہیں دیکھ رہا, میں کیا کر لیا تو بھی چلتا, مجھے کون بھی نہیں دیکھ رہا. اے میرے نوجوان ساتھیو, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. میرا اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. نوجوانوں سے خاص کر کہتا ہوں, نوجوان موبائل کے فتنے میں ملوث ہیں, تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہیں. تنہا جب رہتے ہیں ہر قسم کی عیاشی کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. اس کے فون میں 10 گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ کے نام کے ساتھ لکھ لیا رہتا, سیو کر لیا رہتا. لڑکیوں کے فون میں بوائے فرینڈوں کے نام گرل فرینڈوں کے نام سے سیو کر لے رہتے ہیں. اب ماں باپ کو معلوم نہیں, بھائی کو معلوم نہیں, کس کے کانا میں تمہیں پھولا رکھے کیا, کس کے سر کو ٹوپی پہنا. اللہ تعالیٰ کو تم نہ چھپا سکتے ہو, نہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر تم کوئی گناہ کر سکتے ہو. کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے انسان کو 4 باتیں یاد کرنا چاہیے. 4 چیزیں, چاہے رمضان یا غیر رمضان, رمضان ہو یا غیر رمضان, 4 باتیں یاد کرنا. کوئی گناہ کرنے سے پہلے, اگر آپ گناہ کرنے جا رہے ہو, رمضان میں روزہ رکھ کر کوئی کام کرنے جا رہے ہو, آپ کو یاد آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلی چیز, کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے, اللہ کا اصول ہے, اللہ کا قانون ہے. سورۃ اللیل آیت نمبر 9, 10, 11. اللیل, سورۃ اللیل میں واللیل اذا اغشی, اللہ 9, 10, 11 نمبر آیت میں اللہ کا ارشاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. بے شک ہم نے تمہارے دائیں بائیں 2 فرشتوں کو منتخب کر دیا. وہ 2 فرشتے وہ تمام تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے, جو کچھ کے تم کرتے ہو. گناہ کرنے والوں اتنا سمجھ لو, میں کچھ بھی کروں میرے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, میرے فرشتے لکھ رہے ہیں. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, سورہ قاف آیت نمبر 18. اللہ کہتا ہے تمہاری زبان سے ایک بھی جملہ ایسا نہیں نکلتا جسے فرشتے اچک کر اسے نوٹ نہ کرتے ہو. اماں کی گالی, ماں بہنوں کی گالی, گندی گندی گالی, گانے گانا, گلے گانا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کی چگلیاں کرنا, یہ جتنا بھی تم بک رہے ہو نا, حرفن حرفن تمہارے حروف کا جواب اللہ کے دربار میں دینا یاد رکھو. سوچ سمجھ کر بولو, کسی کی غیبت مت کرو, جھوٹ مت بولو, دھوکہ مت دو. فرشتے لکھ رہے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو میرے فرشتے میرے گناہوں کو تحریر کر رہے ہیں. دوسری چیز, جب بھی آپ کوئی گناہ کرنے جاؤ گے اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آنا چاہیے. کیا سوچ کر؟ اللہ کا بنایا ایک نظام ہے, اللہ کا بنایا ایک قانون ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ سورۃ الزلزال آیت نمبر 4, سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے. کون سا زلزال بولے تو اذا زلزلت الارض زلزالها. اس کی 4 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. آج کے دن اللہ زمین سے کہے گا اے زمین تو اپنے اوپر ہونے والے گناہوں کی رپورٹ بیان کر. یہ زمین تمہاری پول کھول کے رکھ دے گی. او میرے مولا, رمضان کا مہینہ تھا, اے اللہ رمضان کے مہینے میں تیرا فلاں بندہ فلاں جگہ کھڑے ہو کر پانی پیتا تھا, کھانے کھاتا تھا, گانے گاتا تھا, گلے گاتا تھا, ایسے ایسے گناہ کرتا تھا, فلاں کے ساتھ اس نے ایسی عیاشی کیا. یہ زمین تمہارے گناہوں کا چھتا کھول کے رکھ دے گی, تمہارا بوائے ڈاٹا اوپن کر کے رکھ دے گی, تمہاری زندگی کا چرتر نامہ اللہ کے سامنے اوپن کر کے رکھ دے گی. یاد رکھنا او گناہ کرنے والوں, گناہوں میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کرنے والوں, جس دھرتی پر کھڑے ہو کر تم گناہ کرتے ہو نا, یہ رب کی دھرتی ہے, یہ اللہ کی بنائی زمین ہے, اور یہ زمین اللہ کی بات سنتی ہے. اللہ کے حکم سے تمہارے سارے گناہوں کی رپورٹ اللہ کے سامنے کھول کھول کر رکھ دے گی. کہاں جاؤ گے تم, کہاں بھاگو گے تم؟ تیسری چیز, جب اللہ نامہ اعمال قیامت کے دن تھامے گا, بندوں کے ہاتھ میں تھمائے گا, پڑھے گا, کہے گا اقرأ کتابک وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او میرے بندے, یہ لے تیرا نامہ اعمال, پڑھ کر دیکھ اس میں کیا چھوٹا ہے, کیا لکھا ہے. دیکھے گا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ, سورہ کہف آیت نمبر 40 پر 1, 40 پر 2. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جب تم دیکھو گے یہ تمام مجرمین اللہ کے سامنے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے یہ نام اعمال دیکھیں گے، کہیں گے قالوا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نام اعمال میں تو ذرے سے ذرہ گناہ بھی نہیں چھوڑا گیا، بڑے سے بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا گیا، الا احصاها، لیکن سارے گناہوں کو اللہ نے جمع کر دیا، ایک بھی گناہ اس میں چھوڑا نہیں گیا۔ اللہ کہے گا لے پڑھ لے، پڑھ کے دیکھ کس کے ساتھ کیا کیا، رمضان میں کیا کیا، غیر رمضان میں کیا کیا، ہر ایک رپورٹ اس میں تحریر ہے۔ وہ دیکھ کر کہے گا اللہ میں اتنے سارے گناہ نہیں کرے، اللہ میں بہت اچھا تھا، اللہ یہ جو فرشتے ہیں نا میرے دشمنہ تھے، میں نہیں کرا تو سب لکھ لے آگے جھوٹ موٹ لکھ ڈالی، اللہ میں بڑا سیدھا سچا، اللہ انہوں کیا ملے وہ جھوٹا موٹا لکھو سب بڑھا ڈالی، میں ایسا کریا نہیں، اللہ ایسا تو نہیں کریا، یہ کرامن کاتبین جھوٹ موٹ لکھ ڈالی ہو اللہ، اچھا۔ اب اس کے بعد اللہ کیا کرے گا، سورہ یاسین 65 نمبر آیت، سورہ یاسین کی 65 نمبر آیت، اللہ کا تیسرا قانون، قیامت کے دن جب بندہ اپنے گناہوں کو جھٹلائے گا، انکار کرے گا میں نے یہ نہیں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھوں اس کے پیروں کو بولنے کی طاقت دے دیں گے، اس کے ہاتھ اس کی انگلیاں جن انگلیوں سے چیٹنگ کرتا تھا، گوگلنگ میں گھس کے گوگل کرتا تھا، یوٹیوب میں جا کے ویڈیو اوپن کر، یہ انگلیاں چلا چلا کر کہیں گی، چیخ چیخ کر کہیں گی ہاں اے اللہ اس نے گناہ کیا، اس نے زنا کیا، اس نے برائی کیا، کون؟ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف مارے گا، اے چپ چپ خاموش، اپنے ہاتھوں کو مارے گا، خاموش خاموش، میں تم نہ کھلانے حلال دیکھا نہیں حرام دیکھا نہیں، کما کھلا موٹے موٹے کرے، آج تمہیں میرے خلاف بول رہی، مارے گا ہاتھوں کو۔ اللہ بولے گا اب کیا بولتا، تیرے ہاتھ تیرے خلاف بول، تیرے پیر تیرے خلاف، تیرے کان تیرے خلاف بول رہے ہیں، اب کیا بولتا، منہ دبا لے، پنگی دبا لے، اللہ کے سامنے منڈی جھکا لے، کھڑتا، کیا بولنے چانسز نہیں اسے۔ یہ تمام چیزیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی، اللہ کے حکم سے ہمارے اعضائے بدن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک تیرا رب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ کے جیسا سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے تیرے گناہوں کا شاہد میں خود ہوں، میں خود گواہ ہوں، اب تو کیا مجھے انکار کرے گا، مجھے جھٹلائے گا، میں خود گواہ ہوں تیرے گناہوں کا، کیا کہو گے تم، کہاں بھاگو گے تم۔ اے اللہ کے بندو، رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مسافروں کے لیے چند لوگوں کے لیے روزے چھوٹ دیا ہے، مسافر یا مریض، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہے جو مسافر ہے اگر وہ روزے رکھ سکتا ہے رکھ لے، نہیں رکھ سکتا اپنے روزوں کو موقوف کر کے بعد میں پورے کر لے۔ نبی کے دور کا سفر الگ تھا، آج کے دور کا سفر الگ ہے۔ ہم لوگ ابھی کریم نگر سے جگتیال آئے، کہاں کس میں آئے، کار میں بیٹھ کر آئے، اے سی کار میں آرام سے آئے، چند لمحوں میں آ گئے۔ نبی کے زمانے میں ریگستان میں پیر میں جوتے نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، چل کے جانا پڑتا تھا ریگستان کے عربستان کی دھوپ میں، 50 کلومیٹر چلنے میں 2 دن لگ جاتے تھے ان کو۔ اس زمانے کا سفر الگ تھا، آج کے زمانے کا سفر الگ ہے۔ اگر آج کا کوئی مسافر سفر کرنے کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا تو رکھے، نہیں بھائی روزہ رکھ کر بھی نہیں، سفر میں روزہ نہیں ہو سکتا چھوڑے، اللہ چھوڑ دیا مسافر کو، مریض کو بعد میں پورے کرے۔ لیکن اور 2 عورتوں کو اللہ اجازت دیا، حمل والی عورت کو، دودھ پلانے والی عورت کو، اسے بھی اللہ تعالیٰ موقوف کرایا، اگر تم روزے چھوڑ کر بعد میں پورا کرنا چاہو کرو۔ حیض والی عورت کو نماز معاف،
لیکن روزے معاف نہیں، وہ بھی اپنے روزوں کو موقوف کر کے بعد میں پورا کرے۔ لیکن دو آدمیوں کو روزے اللہ تعالیٰ چھوڑ کر فدیہ کھلانے کا حکم دیا۔ یہ دو آدمی کون ہیں؟ ایک بوڑھا، دوسرا ایسا مریض جو کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بیمار، ایسا مریض اور ایسا بوڑھا جو اتنا کمزور ہوگا کبھی طاقتور نہیں بن سکتا، ایک روزے کے بدلے 2 وقت کا فدیہ کھانا لوگوں کو کھلا سکتا ہے۔ ہٹے کٹے لوگاں فدیہ دیتے، جائز نہیں۔ ہٹے کٹے لوگوں کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، رمضان کے تعلق سے اور مزید آپ احکام و مسائل سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج شام میں مغرب تا عشاء کریم نگر میں میرا پروگرام ہے، آپ وہاں آ کر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مزید ایمان کو جھنجھوڑنے والی اور ایمان کو بڑھانے والی انشاءاللہ باتیں رہیں گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آنے والے رمضان کے لیے برجستہ تیار رہ کر اللہ کی عبادت بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔